تو مولا کے دیدار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عشق جب بھڑکتا ہے تو مولا کے دیدار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسے حج کہتے ہیں۔ حج اللہ کی ملاقات ہے۔ آپ سبھی دیش واسیوں کو میرا سلام، سپربھات۔ میں ہوں تابع شمس، دا پبلک ایشو یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج اس چینل کے مادھیم سے ہم آپ کے لیے خاص پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے ایک خاص ملاقات۔ اس خاص ملاقات کے اندر ہم آپ کے دیش کے تمام جانی مانی ہستیوں سے ملاقات کروائیں گے، اور وہ سوال جو لوگوں کو جاننا ہے ضروری، اور وہ سوال جس سے ہمارے دیش کے یووا کے لیے پریرنا کا سروت بنے، ہم وہ سبھی سوال ان سے بے باکی سے پوچھیں گے۔ تو آج اسی سلسلے میں آج ہمارے اس خاص ملاقات کے اندر ایک خاص ہستی اور ایک خاص مہمان، اسلامک اسکالر، عالم دین، دھارمک گرو مفتی حسین صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور آج ہمارے اس شو کے اندر یہ چرچا کا وشے ہے حج کن لوگوں کے اوپر ہے فرض۔ اور آج اس شو کے مادھیم سے ان خاص مہمان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، آج ہمارے دیش کے اندر کئی یووا جو کہ پیدل حج کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، جن کے پاس کئی یووا ایسے ہیں جن کے پاس نہ پاسپورٹ ہے، نہ ویزا ہے، اور نہ ان لوگوں کے اوپر نہ ان کے پاس پرمیشن ہے۔ ایک یووا ایسے بھی ہیں جن کا نام ہے چھوٹور کر کے، شہاب چھوٹور، جن کے پاس تقریباً وہ 1.5 سال سے پریاس کر رہے تھے، جنہوں نے ویزا لینے کے لیے اور دیشوں سے پرمیشن لینے میں 1.5 سال سے پرمیشن لیا، اور وہ 2 جون سے پیدل حج کے لیے نکل چکے ہیں۔ تو آج ہم اس چینل کے مادھیم سے حج کے لوگوں کے اوپر ہے فرض، اور پیدل حج کرنا صحیح ہے یا غلط، حج کے تمام پہلوؤں کے اوپر وستار سے چرچا کریں گے۔ تو بنا کسی دیری کے ہم آپ کی ملاقات اپنے خاص مہمان مفتی حسین صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں، جو کہ امام اور خطیب نورانی جامع مسجد دلی کے ہیں۔ تو مفتی صاحب، آپ کا ہمارے چینل پہ بہت بہت خیر مقدم سواگت ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، جیسا کہ ہم نے اپنے درشکوں کو بتایا کہ آج ہمارے اس پروگرام کا جو نام ہے حج کے لوگوں کے اوپر فرض، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے حج کے لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میرے لیے یہ نیک بختی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ جیسے چینل کے مادھیم سے میں اپنی بات اور اسلام کے اعتبار سے یا مذہب کے اعتبار سے ایک لوگوں کے اندر ایک جو بھے پیدا ہو گئی ہے، اور ایک خام خواہ افواہیں پیدا ہو گئی ہیں کہ کیا پیدل حج کرنا، یا ماں باپ بوڑھے ہیں کہ کس طرح سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ دیکھیے، حج اصل میں ایک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہے، اللہ کے گھر کی زیارت ہے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ حج فرض ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو اس کے زیر کفالت ہیں، یعنی بیوی اور بچے ہیں، یا اور نوکر ہیں، یا اس کے والدین ہیں اور وہ بوڑھے ہیں، اور جو زیر کفالت ہے ان کا نان و نفقہ ہو، اور حج بیت اللہ تک یعنی مکہ معظمہ تک آنے اور جانے کا خرچ بھی ہو۔ راستے کا جو سفر کرنا ہے، وہاں جو اخراجات اس کو ہوتے ہیں، یعنی سامان کے اعتبار سے یا اس کے کھانے پینے کے اعتبار سے، یعنی راستے کے درمیان سفر میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان چیزوں کے اوپر بھی اعتبار وہ قدرت رکھتا ہو، اور آنے جانے کا اس کے اوپر سفر بھی ہو، تو ان لوگوں کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ کہ اسلام دھرم کے اندر اس کی مال کتنا ہونا انیواریہ ہے؟ اگر ابھی کے حساب سے ہم لکھا جائے کہ کتنے کا وہ مالک ہو، اگر ہم ایک آنکڑا لینا چاہیں روپے کے اندر؟ دیکھیے، اس میں مال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مال کا اعتبار نہیں۔ زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں مال کا اعتبار ہے، حج کے اندر مال کا اعتبار نہیں،
کہ ایک انسان کا خرچ کسی اعتبار سے ہے متوسط درجے کے اعتبار سے ہے، کسی کا انسان کا خرچ اعلیٰ قسم کا ہے۔ اب اگر وہ جو روزمرہ کا اس کا اخراجات ہے اسی اعتبار سے اگر وہ راستے کا اور اس کے بیوی بچوں کا نان و نفقے کا آنے جانے تک کا اور اس کے بعد میں جو بیوی بچے اور زیر کفالت ہیں ان کا خرچ اگر اس کے اوپر ہے، اگر وہ خرچ اس کو صحیح اعتبار سے کر رہے ہیں اور اتنے پیسے ہیں اس کے پاس میں تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال صاحب ہم آپ سے یہ لینا چاہیں گے کہ حج کرنے کے لیے کم سے کم عمر کتنی اور زیادہ سے زیادہ عمر ایک انسان کی کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیے حج فرض جو ہوتا ہے تابش بھائی، حج جو فرض ہوتا ہے وہ عاقل بالغ مرد اور عورت پر حج فرض ہوتا ہے۔ اس سے کم عمر پر اگر کوئی حج کرتا ہے تو وہ نفل شمار ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ عمر کے کوئی اعتبار نہیں۔ جب تک انسان کے بدن کے اندر طاقت ہے، وسعت ہے، قدرت ہے، وہ حج کر سکتا ہے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں حج، جہاں اپنے درشکوں کو بتا دیں، حج کرنا ایک اسلام دھرم کے اندر ایک عمل ہے، ایک فرض ہے، انیواریہ ایک عمل ہے۔ تو کتنے ہمارے مفتی صاحب، ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ہمارے کتنے بھائی حج کر کے چلے آتے ہیں، تو حج کرنے کے بعد ان کی حج کرنے سے کسی کی عادت نہیں بدلتی، وہ عادت نہیں بدلتی، تو وہ آ کے جو پہلے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، ہمارے کتنے ساتھی تو پہلے کے کتنے گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ پہلے والے عمل میں جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، تو وہ عمل ان سے جاتا نہیں ہے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ حاجی ہو کے کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ حج مبرور اسی کو کہا جاتا ہے، حج مبرور اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان کی حج کرنے سے پہلے زندگی اور حج کرنے کے بعد میں زندگی، ان دونوں زندگیوں کے اندر تفاوت پیدا ہو جائے، ان دونوں زندگیوں کے اندر ایک اتفاق پیدا ہو جائے کہ جدا اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کی زندگی پہلے سے بھی گناہوں میں ملوث تھی، وہ حج کو گیا اور حج کرنے کے بعد میں پھر اس کی زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آیا، کوئی دین کے اعتبار سے کوئی کسی بھی اعتبار سے بدلاؤ نہیں آیا، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حج اس کا ادا نہیں ہوا ہے۔ ادا ہونا ایک علیحدہ بات ہے، قبول ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ ہم آپ کے چینل سے سبھی ان ساتھیوں کو اور سبھی ان درشکوں کو جو اللہ اپنے حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جس انسان کو بلائے، تو ہم ان کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ اللہ نے اپنے ایک خاص ملاقات کے لیے، اللہ نے اپنے خاص گھر کی زیارت کے لیے آپ کو بلایا ہے، تو آپ اپنی پہلی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں دونوں میں فرق لانے کی کوشش کریں کہ حج مبرور اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان پہلے جو گناہ کیا کرتا تھا یا پہلے زندگی کا جن گناہوں سے تعلق تھا ان کو چھوڑ کر کے پھر انسان نیک اعمال پر آ جائے اور اپنے اعمال کو درست کرنے پر آ جائے، تو حج مبرور اسی کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب آپ سے ہمارا یہ ہے کہ کیرل کے ماداپورم کے رہنے والے 29 سال کے نوجوان یووا جن کا نام صاحب چھوٹو ہے، انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ مجھے اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ پیدل حج کرنے کے لیے جانا ہے، اور وہ حج کرنے کے لیے اس سال نکل چکے ہیں اور 2023 کے اندر وہ حج کریں گے بیت اللہ کے اندر، جنہوں نے تمام دیشوں سے ویزا پرمیشن لے کر پیدل حج کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس طرح کا ارادہ کرنا پیدل حج کرنے کا آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ تابش بھائی یہ ایک اصل میں مختلف ہی مسئلہ ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک اگر مکہ معظمہ تک جانے کا اور سواری کا اور سامان سفر کا اس کے اوپر قدرت رکھتا ہو، اس کے اوپر اخراجات بھی ہیں، تو اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے اوپر حج کو پیدل فرض کر لیتا ہے تو وہ پیدل فرض نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان پیدل جائے تو اس کو ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اگر کوئی پیدل حج کو جائے تو جائز ہے، وہ جا سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ انسان طاقت بھی ہو، قدرت بھی ہو، اور جو سفر میں اس کو درمیان میں ایک تکلیف آ سکتی ہو، اس کو رکاوٹیں آ سکتی ہوں، ان سب کو اگر وہ برداشت کر سکتا ہو تو وہ حج کو پیدل کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔
اور اگر انسان حج کو نکل گیا اور پیدل حج کر رہا ہے تو اس کو علماء اکرام فرماتے ہیں، علماء حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حج جائز تو ہے لیکن اتباع سنت نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اتباع سنت نہیں ہے لیکن تزکیہ نفس یا قہر النفس یا ریاست الہی، ان سب کے لیے اپنے نفس کے اوپر بار ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ اتباع سنت نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے پیدل حج کرنے کی منت مانی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بات کا اطلاع ہوئی اور اللہ کے رسول کی خدمت میں بات پہنچی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا تھا کہ نہیں، اس کو منع کرو اور یہ حج کو جائے لیکن سواری پر جائے، حج کو جائے لیکن سواری پر جائے۔ تو حج اگر پیدل کرنا چاہے لیکن وہ طاقت اور وسعت کے باوجود اگر کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے، ورنہ حج جو فرض ہوتا ہے وہ سواری کے اوپر ہی اور آنے جانے کے اخراجات کے اوپر ہی حج فرض ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، ایک اگلا سوال ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ مذہب اسلام یعنی اسلام دھرم کے اندر ماں باپ کی خدمت کے اوپر بہت زیادہ ترجیح دی گئی ہے، اور ماں باپ کی خدمت کے اوپر ترجیح دی گئی ہے۔ کسی کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں، اور اس کے جوان بیٹے پر حج فرض ہے، تو اس سمے میں وہ کیا کرے؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کو کرے یا حج کرے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حج کرنے میں لمبا عرصہ لگ جاتا ہے، تقریباً جو باہر سے لوگ جاتے ہیں ان کو 1.5 سے 2 مہینے کا وقت لگ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ حج اس انسان کے اوپر فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک ضروریات میں سے ہے، اس انسان کی زیر کفالت میں سے ہیں اس کے والدین۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی خدمت کریں اور حج کو جانا مؤخر کریں، حج کو بعد میں جائے، پہلے ان کی خدمت کریں۔ وہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کتنی بڑی چیز تھی اس زمانے کے اندر، بہت بڑی چیز تھی، اور ہر صحابی کی یہ تمنا ہوا کرتی تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں یہ بات پہنچی کہ اویس میری والدہ ہیں بوڑھی ہیں، میری والدہ بوڑھی ہے لیکن ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، میری تمنا ہے کہ میں آپ کی صحبت میں آ کر کے آپ کی زیارت کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زیارت کو مؤخر کرو، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں۔ اس لیے اگر حج فرض ہو جاتا ہے اور والدین بوڑھے ہیں، ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو پہلے ان کی خدمت کریں اور پھر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر حج ہو جائے گا۔ اس میں ایک اور سوال بنتا ہے مفتی صاحب کہ ہمارے کتنے صاحب ایسے ہیں جن کا سوال یہ ہے کہ ان کی گھر کے جوان 3 بیٹیاں ہیں اور ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ بیٹی کی شادی بھی کر سکتے اور حج بھی کر سکتے، تو ایسے وقت میں وہ پہلے حج کرے یا بیٹی کی شادی کرے؟ شریعت کے اندر بابش بھائی، میں آپ کے چینل کے مادھیم سے ایک عوام کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے اندر شادی اور بیاہ بہت آسان چیز ہے۔ شادی اور بیاہ اس کا تصور نہیں ہے۔ جب لڑکی جوان ہو جائے تو کوئی لڑکا اچھے گھرانے کا دیکھ کر کے، صاحب نسب دیکھ کر کے اس کا نکاح کر دیا جائے، تو نکاح کو شریعت نے آسان بنایا ہے۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائے کہ حج بھی جمع ہو گیا ہے اور لڑکی بھی جوان ہے، اولاد بھی جوان ہے، تو ایسی صورت میں پہلے حج کریں اور اس کے بعد میں پھر لڑکی کی شادی کریں۔ مسئلہ یہ ہے۔ اور ایک سوال مفتی صاحب یہ بنتا ہے کہ ہمارے کتنے ساتھی جو حج کر سکتے ہیں، مال بھی ہے، لیکن بتاتے ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت کی نظر سے اللہ نہیں دیکھتے تو اللہ کی ذات توفیق نہیں دیتے، تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور حج کے لیے اللہ کی ذات سے کیسے دعا کریں؟ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے انسان جیسے اپنے حاجات کے لیے دعا مانگتا ہے، پہلے اللہ کی تعریف ہو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ہو، پھر جو انسان کو حاجت اور ضرورت پیش آ رہی ہے، پھر ان کی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کے لیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر کے دعا کرے کہ اللہ میں ان سب چیزوں کے باوجود پھر میں آپ کی نظر میں اتنا مقبوض ہو گیا ہوں کہ میں
اس کے لائق نہیں ہوں یا میں نہیں جا سکتا ہوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کا وقت ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عزت اور ان کی ساری ظاہر کر کے پھر انسان دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ ان دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک سوال مفتی صاحب کہ جیسے کہ حج مالداروں کے اوپر فرض ہے، لیکن ہمارے کتنے غریب غربا بھائی بھی ہیں، ان کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں، حج کرنے جائیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم قرض لے کر جائیں اور آنے کے بعد ہم اس قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں، تو کیا ایسے لوگ حج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر اپنے نفس کو خام خواہ کسی جو چیز اپنے مکلف کی نہیں ہے اس چیز کو اپنے اوپر بار کر کے پھر اس کو ادھار لے کر کے یا چندہ کر کے اگر کوئی انسان حج فرض کرتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حج فرض ہوتا ہے مالداروں کے اوپر، غریبوں کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ادھار لیتا ہے یا چندہ کرتا ہے تو شریعت اس بات کی گنجائش نہیں دیتی ہے، اجازت نہیں دیتی ہے کہ خام خواہ اپنے نفس کو اور اپنے ذات کے اوپر کو تکلیف دے رہا ہے۔ حالانکہ کلام اللہ شریف کے اندر بالکل صاف طور سے واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نفس کو اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے جتنی وہ تکلیف اٹھا سکتا ہو، جتنا وہ بات اٹھا سکتا ہو۔ اس لیے چندہ کر کے یا ادھار سدھار لے کر کے جس چیز کا اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ چیز آئے گی یا نہیں آئے گی، یا آئے گی تو اس وقت آئے گی جب کہ میرے پاس میں آ جائے اور اس وقت اس کا میں مالک ہوگا، خام خواہ اس طرح سے ادھار لے کر کے اور چندہ کر کے حج کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک سوال ہے مفتی صاحب آپ سے، جیسے کہ ہم بھارت دیش میں رہتے ہیں اور بھارت دیش ایک بتاتے ہیں کہ پھولوں کے باغان کی طرح، یہاں پہ ہر طرح کے پھول کھلتے ہیں، یہاں پہ ہر طرح کے ذاتی دھرم سمدائے کے لوگ رہتے ہیں۔ تو اسی میں ہمارے ایک پرانے شاعر ہوئے ہیں علامہ اقبال، ان کا ایک شاعر ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، تو اس لائن کے اوپر کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا خیال یہ ہے اس لائن کے اوپر کہ کوئی بھی مذہب ہو اور کوئی بھی مذاہب والے ہو، ہر مذہب والے اپنے مذہب کو بتلاتے ہیں کہ بھئی ہمارا مذہب آسمانی ہے، دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں بنایا گیا ہے۔ اگر مذہب دنیا کے اندر بنایا گیا ہے یا آپس میں مل بیٹھ کر کے مذہب بنایا گیا ہے تو وہ مذہب حق نہیں ہے، وہ مذہب باطل ہے۔ اس لیے مذہب کوئی نہیں کسی کو بیٹھ سکھاتا ہے، مذہب ہمیشہ اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، مذہب ہمیشہ بھائی چارگی کا تعلیم دیتا ہے، مذہب ہمیشہ آپس میں ایک حقوق العباد جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، آپس میں میل جول، معاشرت، اخلاقیات، یہ ساری کی ساری چیز ہر مذہب سکھاتا ہے، اور خاص طور سے اسلامی مذہب کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اسلام کو اپنانا اور اسلام والے ہونا یہ علاقہ دونوں باتیں ہیں۔ اس لیے یہ ہندوستان ایک گلدستہ ہے، ہندوستان ایک گلدستہ ہے، گلدستے کے اندر جس طرح سے بہت سارے پھول ہوتے ہیں، کبھی گلاب کا ہے، کوئی گیندے کا ہے، کوئی دوسرے اور چیز کا ہے، کوئی گل عباس کا پھول ہے، اگر یہاں ہندوستان کے اندر بھی بہت ساری برادریاں اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں، یہاں مسلم بھی ہے، یہاں ہندو بھی ہے، یہاں عیسائی بھی ہے، یہاں سکھ بھی ہے، تو اس گلدستے کو گلدستہ ہی رہنے دیا جائے۔ اگر اس گلدستے کے اندر ایک پھول کو بھی ختم کر دیا جائے گا یا ایک پھول کے اندر کوئی بیماری یا کوئی تکلیف آ جائے گی تو یہ گلدستہ نہیں رہے گا، یہ تو پھر کچھ اور بن جائے گا۔ اس لیے گلدستہ اسی وقت گلدستہ ہے جب کہ اس کے تمام کلیاں اور تمام پھول بالکل اپنے وقت پر کھل رہے ہوں اور اپنے وقت پر وہ سمٹ رہے ہوں اور اپنے وقت پر اس کو ہر اعتبار سے پھول اپنا پھول ہر اعتبار سے اپنی اپنی خوشیاں اور اپنے اپنی خوشبو ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہی ہندوستان کی ایک پرمپرا اور گنگا اور جمنی جو تہذیب ہے ہندوستان کی وہ یہی ہے کہ یہاں ہر طرح کی برادری ہے اور ہر طرح اپنے اعتبار سے، اپنے مذہب کے اعتبار سے کلی طور سے اختیار رکھتا ہے کہ کوئی کسی مذہب کو، کوئی کسی کو چھیڑ نہیں سکتا ہے، کوئی کسی مذہب کو، یہ ہمارا آئین بھی ہے، یہ ہمارا ہندوستان کا ایک جو سمویدھان ہے یہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہاں ہر مذہب والوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک آخری سوال مفتی صاحب آپ سے ہمارے درشکوں کے لیے اور ہمارے دیش واسوں کے لیے آپ اس چینل کے ذریعے کیا سندیش اور پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیش واسوں کو؟
میں یہ پیغام دینا چاہوں گا آپ کے مادھیم سے کہ دیکھو الحمدللہ آپ کا چینل ابھی نیا ہے. میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس چینل کو ترقیات سے نوازے اور اللہ آگے چل کر کے اس میں اور بندے جڑنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور بندے جڑ جائیں تو اور بہتر ہوگا. یہ آپ کی ترقی اور دیش کی ترقی اور یہ آپ جو نوجوان ہیں ایک یووا جو طبقہ ہے ان کے اندر اس بات کو جانا اور اس بات کو پیغام پہنچانا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے یہ نیا چینل ہے. میں تمام دیش واسیوں سے اس بات کو اطلاع کروں گا اور اس بات کا پیغام پہنچاؤں گا کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنے والے اس چینل کو بنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس چینل کے مادھیم سے اپنے دیش واسیوں کو کہ ہر مذہب کے اعتبار سے اپنے مذہب کے اعتبار سے ہر انسان کو جینا اور زندگی گزارنے کا اختیار ہے. اس لیے کسی کے مذہب پر تنقید کرنا، کسی کے مذہب کو گالی اور گلوچ دینا، یا کسی کے مذہب کو برا اور بھلا کہنا، یہ بالکل قطعاً کسی کے مذہب کے اندر بھی اجازت نہیں ہے. اس لیے ہر انسان اپنی خوشی سے اور اپنے اعتبار سے زندگی گزارے. یہی میرا پیغام ہے اور یہی میرا تو یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی حسین صاحب جو کہ اسلامک اسکالر اور اسلامک دھرم گرو تھے، جنہوں نے حج کے لوگوں کے اوپر ہے فرض، حج کن لوگوں کے اوپر ہے فرض، ان تمام سوالوں کا بے باکی سے جواب دیا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جے ہند. اگر آپ کی بھی کوئی سوال آپ کے من میں حج کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کے تمام سوالوں کا جواب اسلامک اسکالر کے ذریعے دینے کا پریاس کریں گے. جے ہند.